السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو قیامت کے دن کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اہتمام کریں جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ انہی میں سے جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسے کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تم اپنے یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا ہے وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافقوں کی یہ جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، یا کوئی سخت بیمار، ورنہ جو شخص تو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے یہاں جماعت کا اہتمام تھا۔ اگر بیمار بھی کسی طرح سے چاہے تو آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی تھی، اور یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں یہی صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار کشی ہوتی تھی اور کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا بالکل سامنے ہے، اللہ بالکل سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، زندوں میں اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچا، اور جو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہو تو ضائع نہ کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بھاری ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسیٹ کر جاتے اور جماعت سے نماز کو پڑھتے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور شیئر کریں۔